آج جو بلوچستان ہے، دیکھیں بلوچستان ایک سیاسی صوبہ ہے ملک میں۔ اللہ پاک نے بے شمار دولت سے اللہ پاک نے بلوچستان کو نوازا ہے، لیکن بدقسمتی سے آج سب سے زیادہ غربت جہالت بھی بلوچستان میں ہے۔ سی پیک دو ملک پاکستان اور چائنا ایک اقتصادی راہداری کا پاک چائنا اقتصادی راہداری کا معاہدہ کرتے ہیں، اربوں ڈالر کا معاہدہ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں بلوچستان اس کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن آج ریڑھ کی ہڈی کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے، وہ ہم سب کو دنیا کو پتہ ہے۔ آج پورے ایشیا میں اگر سب سے زیادہ فرسٹ نمبر پہ کوئی صوبہ ہے، ملک نہیں صوبہ، پورے ایشیا میں، اور کرپشن میں بلوچستان فرسٹ نمبر پر ہے۔ یہاں 70-80% کرپشن بھی ہے اور کمیشن خوری بھی ہے۔ غربت میں سب سے زیادہ، جہالت سب سے زیادہ یہاں ہے۔ اور اگر باقی صوبوں میں بلکہ ایشیا میں تمام ریاستوں میں آگے، تو ہمارے حکمرانوں کی، ہمارے بیوروکریسی کی، یا ہمارے یہاں جرنیل اور ججز کی کارکردگی یہ ہے کہ آج پورے ایشیا میں بلوچستان فرسٹ نمبر پر ہے۔ آج بلوچستان میں آگ ہے، خون ہے، قتل عام ہے، بدامنی ہے۔ دکی میں 21 مزدوروں کو قتل کیا جاتا ہے، اور باقی موسیٰ خیل میں لوگوں کو بسوں سے اتارا جاتا ہے، اور ہر جگہ۔ اور پنجگور ہمارا ایک ضلع ایسا ہے کہ پچھلے 2 مہینوں میں وہاں 40 نوجوانوں کا ٹارگٹ کلنگ ہوا ہے، صرف ضلع پنجگور میں 2 مہینوں میں۔ اب خود اندازہ لگائیں، پورے بلوچستان کی شاہراہیں محفوظ نہیں ہیں، اور بلوچستان میں سفر کرنا کوئی محفوظ نہیں ہے، مزدور بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اور اسی طرح آج ہمارے نوجوان، بلوچستان کے نوجوان ملک سے، سیاست سے، پارلیمان سے، عدلیہ سے وہ مایوس ہے، بلکہ مایوسی سے پھر کہتے ہیں ناراضگی، پھر ناراضگی سے پھر بیزاری۔ نوجوان اسی طرف آج چلے گئے ہیں، وہ پوری ہماری سیاسی جماعتوں سے مایوس ہو گئے ہیں۔ اور بلوچستان میں پہلے تو یہاں نوکریاں بکتی تھیں کہ چپراسی کا نوکری اتنے لاکھ کا، تحصیلدار کا اتنے لاکھ کا، ایک فلاں گریڈ کا اتنے لاکھ کا۔ آپ کو پتہ ہوگا ابھی محکمے بک رہے ہیں، محکمے ٹیکوں پر ہیں، اور محکمے ہمارے ماشاءاللہ بک رہے ہیں، اور محکمے سالانہ ٹیکے پہ دیے گئے ہیں۔ آج سرکاری دفاتر میں کام نہیں ہے، پورا سرکاری نظام ہمارا جام ہو چکا ہے، کوئی عوام کی خدمت وہاں نہیں ہو رہی۔ بے روزگاری پہلے سے ہے، لیکن ایپیکس کمیٹیاں بنائی گئی ہے، اس میں وہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ بارڈر کا کاروبار کو بند کیا جائے گا، اس کو اسمگلنگ کا نام دیتے ہیں، اور پورا چمن سے لے کر گوادر تک پورے اس کو کاروبار کو پابندی عائد کی جاتی ہے۔ اور پابندی کس کے لیے؟ صرف عوام کے لیے، باقی رات کو جو ان کے اپنے کارندے ہوتے ہیں، ایپسی کے، کوسٹ گارڈ کے، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹوکن کا دندہ، ای ٹیک کا دندہ، بتہ خوری، اور آج کل تو ان لوگوں کا اپنے زمباد، اپنی گاڑیاں، اپنے بوٹس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا اپنا کاروبار تو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن عوام کو کاروبار نہیں کرنے دیتے۔ اسی طرح ہمارے نوجوان ہیں کئی، یہ بہت بڑا مسئلہ بلوچستان کا لاپتہ افراد کا ہے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں سڑکوں پر ہمیں نظر آتی ہیں، کبھی فلاں شاہراہ بند ہے، کبھی فلاں ہائی وے بند ہے، مائیں بیٹھی ہوئی ہیں اپنے پیاروں کے لیے۔ بجائے حکمران اس کو حساسیت کو محسوس کرے، ہمارے بچوں کو بازیاب کرے، لیکن مزید اس میں اضافہ ہو رہا ہے، مسلسل اس لاپتہ نوجوانوں کو لاپتہ کرنے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے ساحل بلوچستان میں ٹالر مافیا ہے، ہم نے مسلسل اس پہ احتجاج بھی کیا، ملاقاتیں بھی کی، حتیٰ کہ جیلیں بھی کاٹیں، لیکن پھر بھی ہمارے ٹالر مافیا، وہاں جو ٹالر مافیا ہے اس کی وفاقی اداروں کی سرپرستی حاصل ہے، اور وفاقی ادارے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم ان ٹالر مافیا کے خلاف اس لیے آپریشن نہیں کرتے کہ پھر کراچی پورٹ وہ بند کریں گے۔ ٹالر مافیا یعنی انلیگل ایک مافیا ہے، وہ اس خوف سے اس کے خلاف آپریشن نہیں ہے کہ وہ کراچی پورٹ کو یہ لوگ بند کریں گے۔ ان تمام حالات میں صوبائی کابینہ ہماری بے بس نظر آتی ہے۔ صوبائی کابینہ کے لوگ خود پتہ نہیں ہوتے کہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں، اور صوبائی اسمبلی میں بات کرنا جیسے دیواروں سے بات کرتے ہیں، وہاں بھی صوبائی اسمبلی کو بھی جیسے باہر کچھ اور چلاتے ہیں،
اور اسی طرح صوبائی اسمبلی کو بھی ہمارا ادارہ کیپٹن ہی چلا رہا ہے. تمام انداز میں اسی طرح پورا صوبہ بلوچستان چل رہا ہے. تو جماعت اسلامی بلوچستان نے پہلے بھی اور ہر وقت یا مرکز نے بھی جتنے ہمارے عمرہ ہیں، مرکزی امیر ہیں، صوبائی عمرہ ہیں، ہم نے ہر وقت ظلم اور جبر کے خلاف ہم نے مزاحمت کی ہے. سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پہلے امیر تھے، جب ابھی حافظ نعیم الرحمن صاحب تک ہر وقت ہم نے ظلم اور بربریت، تشدد، فوجی آپریشن کے خلاف مزاحمت کی ہے. اور انشاءاللہ جماعت اسلامی بلوچستان پورے بلوچستان کے عوام کی وکالت بھی کرے گی، ترجمانی بھی کرے گی. ہمیں ظلم اور جبر کے خلاف آواز اٹھائیں گے. تو جماعت اسلامی بلوچستان انشاءاللہ یہ جدوجہد کرے گی اس ظلم اور جبر کے خلاف. ایف سی بلوچستان سے چلا جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کیا گالیوں کی ضرورت ہے؟ تو گالیاں ہی دی ہیں. اور کیا کر رہی ہے ایف سی؟ مار رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ نوجوانوں کا قتل عام کر رہی ہے. اور کیا کر رہی ہے؟ یہ منشیات فروش کون ہے؟ یا اغواکار کون ہے؟ یہ جو دن کی روشنی میں منشیات بیچتے ہیں، جو حبیب نالہ کے جو آس پاس جو لوگ ہیں، جو ہماری نسلوں کو تباہ کر رہی، کون ہے؟ کون منشیات فروشی کرتے ہیں؟ تو جماعت اسلامی بلوچستان نے فیصلہ کیا انشاءاللہ پورے بلوچستان کی عوام کی وکالت کریں گے، ترجمانی کریں گے. 10 نومبر کو انشاءاللہ ہم پورے عوامی چارٹر ہم پیش کریں گے حکومت کے سامنے کہ بلوچستان کے اگر مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہو تو جماعت اسلامی بلوچستان یہ مسائل ہیں، یہ حل ہے آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں. 10 نومبر کو انشاءاللہ ہم عوامی چارٹر ایک عوامی مطالبے میں انشاءاللہ پیش کریں گے. اس کے بعد پورے صوبے میں، پورے اضلاع میں ہم پورے ایک پروگرام دیں گے. اس میں جلسوں کا، ریلیوں کا، ہڑتالوں کا، پہیہ جام کا، شاعروں کا. اگر اسے حکومت نے سنجیدگی نہیں دکھائی، اگر پھر بھی حکومت ٹس سے مس نہیں ہوا، اسی طرح دوسرے لوگ غیر منتخب لوگ فیصلے کرتے رہے، اسی طرح صوبائی اسمبلی بے بس رہی، صوبائی کابینہ بے بس رہی، ہمارے نوجوان لاپتہ ہوتے رہے، ایف سی کے ظلم و جبر جاری رہا، بطخ خوری جاری رہا، اسی طرح کرپشن جاری رہا، تو انشاءاللہ پورے بلوچستان سے انشاءاللہ ہم کوئٹہ کی طرف لانگ مارچ کریں گے. کوئٹہ میں آئیں گے اور کوئٹہ میں لانگ مارچ پھر انشاءاللہ جوب سے لے کر گوادر، چمن سے لے کر ہب، پورے بلوچستان میں انشاءاللہ ایک ہم کو لاکھوں لوگوں کو انشاءاللہ ہم جیسے گوادر میں ہم نے لاکھوں لوگ جمع کر کے حکومت کو ہم نے پیغام دیا، کوئٹہ میں بھی انشاءاللہ ہم لاکھوں لوگوں کو جمع کریں گے اور یہ بتائیں گے پوری دنیا میں کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. ہم یہاں باعزت شہری کی طرح رہنا چاہتے ہیں. ہماری ماں اتنی سستی نہیں ہے کہ ایف سی کے لوگ ہماری ماؤں کو شاعروں پہ گالیاں دیں. ہماری جان اتنی سستی نہیں کہ ہم لوگ میتیں اٹھاتے رہیں. فاتحہ خوانی کر کر کے ہم لوگ تک چکے ہیں، میتیں اٹھا کر کے تک چکے ہیں. اس لیے مزید میتیں اٹھانے کے بھی قابل نہیں رہے، مزید اپنی ماں کو گالی سننے کے ہم عادی نہیں رہے. اس ظلم اور جبر کے خلاف انشاءاللہ پھر ہم کوئٹہ کی طرف لانگ مارچ کریں گے. کوئٹہ میں بیٹھیں گے، پھر حساب کتاب کریں گے کہ ایف سی کے لوگ، یہ صوبائی کابینہ، یہ صوبائی اسمبلی، یہ جو ظلم اور جبر ہے بلوچستان میں جاری ہے، جو لوگ مایوس ہیں، نوجوان مایوس ہیں، ان کے امید بھی دلائیں گے کہ جرت کے ساتھ، مزاحمت کے ساتھ ہم میدان میں نکلیں. بلوچستان ہمارا ہے، یہ سرزمین ہماری ہے، وسائل ہمارے ہیں. ہم کسی غیر کو اجازت نہیں دے سکتے کہ ہماری صوبے میں ہماری توہین کرے، تذلیل کرے، وسائل لوٹے، گالیاں دے، ہمارے نوجوانوں کا قتل عام کرے. 10 نومبر کو جماعت اسلامی بلوچستان عوامی چارٹر پیش کرے گی. اس کے بعد پورے صوبے میں ایک پروگرام دیں گے. اگر حکومت ٹس سے مس نہیں ہوا پھر کوئٹہ کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کریں گے انشاءاللہ. جماعت اسلامی ابھی کابینہ میں ایک وزیر ہمارے موجود ہیں، ڈرائیونگ سیٹ پہ تو نہیں ہیں، ہم وہاں بات بھی کر رہے ہیں. جس دن حکومت سے معاہدہ ہمارا ہوا تھا 5 نکاتی، اس 5 نکات میں یہ نقطہ بھی ہے کہ ہم ظلم و جبر کی زیادتیوں کے خلاف بات کریں گے. ہماری اپنی پالیسی ہوگی، وفاقی سطح پر ہماری الگ پالیسی ہوگی، صوبائی میں جو زیادتیاں ہوں گی اس پر ہم اوپن بات کریں گے. تو یہ ہمارے اس نکات میں بالکل طے شدہ ہے. تو بلوچستان اسمبلی میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر 65 ممبر ہیں تو 65 ممبروں میں سب سے زیادہ جو بولتا کون ہے، سب سے زیادہ جو عوام کی نمائندگی کون کرتا ہے، سب سے زیادہ جو ظلم و جبر کے خلاف کون بات کرتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. تو ہم پھر بھی کہتے ہیں ہم مایوس تو نہیں ہیں، ہم جمہوری پرامن جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں. اور یہ لانگ مارچ، دھرنا، یہ احتجاج، یہ بھی ہمارے جمہوری عمل کا حصہ ہیں. ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی جدوجہد کریں گے، پارلیمنٹ سے باہر بھی کریں گے. ہم صوبائی کابینہ، میں تو ظاہر ہے جماعت اسلامی کا بھی امیر ہوں، امیر نہ ہوتا تو کوئی اور جواب دیتا. میں جماعت اسلامی کا امیر ہوں، جماعت اسلامی کابینہ کا حصہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے ہوتا ہے کہ آپ اندھے بہرے بن جائیں، گونگے بن جائیں، اب غلام بن جائیں. کوئی غلطی کرے اب اس کی اصلاح نہ کریں. اب غلطی کرے، اگر ڈرائیونگ سیٹ والا وزیر اعلیٰ دیکھیں ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتا ہے،
اس کو آپ اس سیٹ پہ تو نہیں، ہم ایک وزیر کابینہ کے، لیکن اس نکات 5 نکات کا یہ اس میں بالکل درج ہے وزیر اعلیٰ کے ساتھ صوبائی امیر ہمارے پہ سابقہ مولانا عبداللہ کاشف ہاشمی صاحب نے کیا تھا کہ ہم ظلم اور جبر اور زیادتیوں کے خلاف بات کریں گے، ہم زیادتیوں پہ بات کریں گے، وہ ہمارا معاہدہ بھی ہوا، اسی پہ ہم عمل کریں گے۔ باقی ذرا گوادر کے عوام نے مجھے بزدلی کے لیے نہیں بھیجا، مجھے گونگا بن کر اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجا، بلوچستان گوادر کے لوگوں نے پورے بلوچستان کے عوام کی ترجمانی کے لیے بھیجا ہے۔ اگر میری بات وہاں نہیں سنی جاتی، وہاں سنجیدگی نہیں دکھائی جاتی، نہیں دیتے، تو انشاءاللہ تو پرامن جدوجہد، سڑکوں پہ جدوجہد ہمارا حق ہے، اور گوادر کے لوگ یہی توقع رکھتے ہیں۔ آپ اسمبلی کے اندر بھی بات کریں اور باہر بھی بات کریں، گوادر کے عوام مجھ سے یہی توقع رکھتے ہیں۔